الرحمن الرحیم۔ ہم نے عوامل کی بحث کو شروع کیا۔ عوامل یہ عامل کی جمع ہے، یعنی جو کسی لفظ میں عمل کرنے والا ہو، عمل کر کے اس لفظ کے آخر کو بدلنے والا ہو، اس کو عامل کہتے ہیں۔ پھر اس کو ہم نے 3 قسموں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 حروف عاملہ، نمبر 2 افعال، نمبر 3 اسماء عاملہ۔ آج تک ہم حروف عاملہ کو پڑھ چکے۔ ہم نے سمجھا کہ حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ حروف ہیں جو اسم میں عمل کرنے والے ہیں، دوسرے وہ حروف ہیں جو فعل میں عمل کرنے والے ہیں۔ جو اسم میں عمل کرنے والے حروف ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حروف جارہ، نمبر 1 حروف جر، نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل، نمبر 3 لائے نفی جنس، نمبر 4 ما ولا مشابہ بلیسا، نمبر 5 حروف ندا۔ اور جو فعل میں عمل کرنے والے حروف ہیں وہ 2 قسمیں ہیں اس کی۔ نمبر 1 حروف ناصبہ، نمبر 2 حروف جازمہ۔ ایک وہ جو فعل کو نصب دیتے ہیں، دوسرے وہ جو فعل کو جزم دیتے ہیں۔ جبکہ افعال عاملہ کے بارے میں آپ نے سمجھا کہ افعال یہ سب کے سب عاملہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے افعال میں پھر افعال سے متعلقہ کچھ چیزیں پڑھی، جن میں ہم نے فعل لازم، فعل متعدی، فعل تام، فعل ناقص، فعل معروف، فعل مجہول، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال مدغم، فعل تعجب۔ فعل سے متعلق ان مختصر چیزوں کو ہم نے سمجھا۔ ان کو سمجھ لینے کے بعد ہم نے سمجھا بھی اور ان پہ اجرا بھی کیا۔ آج کے سبق میں ہم آغاز کرنے والے ہیں اسماء عاملہ کا۔ وہ کون سے اسماء ہیں جو عمل کرنے والے ہیں؟ آج کے سبق میں ہم اس کی ایک اہم ترین قسم اسماء شرط جازمہ اس کو سمجھیں گے، اس لیے پوری توجہ سے آج کے سبق کو سمجھیے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اسماء عاملہ ایسے اسماء جو عمل کرنے والے ہیں۔ آج اس کی اہم ترین قسم وہ ہے اسماء شرط جازم یا اسم شرط جازم۔ اس کو ہم پڑھیں گے ایسا اسم جو بطور شرط کے استعمال ہو اور جزم دینے والا ہو۔ اسم شرط جازم، اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ اسم شرط جازم کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 اسماء شرط کون سے ہیں، کتنے ہیں اور کون سے ہیں۔ نمبر 3 اسماء شرط کا عمل۔ نمبر 4 اسماء شرط کی ترکیب کیسے کی جائے گی۔ نمبر 5 اسماء شرط کا ترجمہ۔ ان ساری باتوں کو ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، اسم شرط جازم وہ کیا ہے؟ اسم شرط جازم وہ اسم ہے
جو دو فعلوں پر داخل ہو، دو فعلوں پر داخل ہو اور دو فعلوں پر داخل ہو کر ان کو جزم دے، لیکن ان دو فعلوں میں، جن دو فعلوں پر یہ داخل ہوگا، ان میں شرط یہ ہے کہ پہلا فعل یہ سبب ہو، جبکہ دوسرا فعل یہ مسبب یا جزا ہو۔ جن دو فعلوں پر اسماء شرط داخل ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلا فعل ان میں سبب ہو، جبکہ دوسرا فعل ان میں مسبب اور جزا یعنی پہلے فعل کا نتیجہ بننے والا ہو۔ جب ایسا ہوگا تو پھر اس وقت یہ اسم شرط ہوگا اور یہ دونوں فعلوں کو جزم دینے والا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس مثال ہے، میں یجتہد ینجح، جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا۔ اب یہاں غور کریں، محنت کرنا یہ سبب ہے کامیابی کا۔ اگر کوئی محنت کرتا ہے تو یہ سبب بنتا ہے اور اس کا مسبب، نتیجہ اور جزا وہ ہے کامیابی، اور جو محنت نہیں کرتا اس کا نتیجہ، سبب اور جزا یہ ہے کہ ایسا بندہ پھر ناکام ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ ہماری دوسری بات، اسماء شرط کتنے ہیں اور کون سے ہیں کتنے اور ہے کون سے؟ تو اسماء شرط ٹوٹل 11 ہیں کون سے؟ تو اسماء شرط یہ ہیں، نمبر 1 من، نمبر 2 ما۔ فرق اتنا کہ ما ذوی العقول اور من غیر ذوی العقول کے لیے اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 3 مہما، نمبر 4 اذ ما، نمبر 5 ایون، نمبر 6 حیثما، نمبر 7 اینما، نمبر 8 این، نمبر 9 انا، نمبر 10 متا، نمبر 11 ایانا۔ یہ اسماء شرط ہیں۔ ان کو اسماء شرط اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان حرف شرط کی طرح، اصل حرف شرط وہ ہے ان، یہ 11 کے 11 اسماء ان حرف شرط کی طرح دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، اور پہلے کو شرط، دوسرے کو اس کی جزا کہا جاتا ہے، اور یہ ان شرطیہ کے معنی کو ادا کرتے ہیں، یعنی اسی کی طرح ایک ان میں شرط ہوگا، دوسرا ان میں جزا ہوگا۔ اب ان 11 اسماء شرط میں سے ہر ایک کی مثال کو آپ سمجھ لیں، اس مثال کے ضمن میں آپ کو ترجمہ بھی سمجھ آ جائے گا اور ترکیب بھی سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ لیں من، جیسے دیکھیں من تضرب اضرب، جسے تو مارے گا، جس کو تو مارے گا اس کو میں ماروں گا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جس کو آپ ماریں گے
اس کو میں بھی ماروں گا. یا من تکرم اکرم، جس کا آپ اکرام کریں گے اس کا میں اکرام کروں گا. من تطعم اطعم، جس کو آپ کھلائیں گے اسے میں کھلاؤں گا. من تساعد اساعد، جس کا آپ مدد کریں گے اس کی میں مدد کروں گا. اب یہاں غور کیجئے گا کہ یہ من اس میں شرط ہے، دو فعلوں پر داخل ہوا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، ان میں سے پہلا فعل وہ سبب ہے، دوسرا فعل اس کے لیے مسبب اور جزا ہے. یعنی مخاطب کا مارنا یہ سبب ہے متکلم کے مارنے کی. اگر مخاطب نہ مارے تو متکلم بھی نہ مارے. اب اس کی ہم ترکیب کیسے کریں گے وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں. اگر یہ من جو ہے اس کے بعد آنے والے دو فعلوں میں کوئی ضمیر ہو جو من کی طرف لوٹنے والی ہو، مثلا یہاں ہوتا من تضربہ اضربہ، تو یہ ہو ضمیر من کی طرف لوٹ جاتی. اگر بعد والے جملے میں کوئی ضمیر ہو جو من کی طرف لوٹنے والی ہو تو اس صورت میں آپ من کو مبتدا بنائیں گے. لیکن اگر بعد والے جملے میں کوئی ضمیر نہیں جو من کی طرف لوٹے، کیونکہ جب بھی خبر جملہ ہو تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹنے والی ہو. اگر ضمیر نہ ہو تو اس صورت میں یہ من آنے والے جملے کا مفعول بھی مقدم ہوگا. جیسے یہاں من اس میں شرط، یہ اس میں شرط عامل بھی ہے کہ بعد والے فعلوں کو جزم دے رہا ہے، اور یہ خود معمول بھی ہے، عامل ہے بعد میں آنے والے فعلوں کا، اور یہ معمول بھی ہے یعنی مفعول بھی مقدم. یہ معمول ہے بعد میں آنے والے فعل کا. تو اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ من اس کا اعراب کیا ہے، تو میں نے بتا دیا دو ہی صورتیں ہیں. بعد میں اگر ضمیر ہوگی تو اس کا اعراب یہ مبتدا ہوگا، یہ مرفوع محلن ہوگا، مرفوع محلن. لیکن اگر کوئی ضمیر نہیں ہوگی تو پھر یہ منصوب محلن ہوگا، کیونکہ مبنی ہے نا، مبنی بر سکون ہے تو مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. اب یہاں ضمیر نہیں ہے تو اب اس کی ترکیب آپ یوں کریں گے، من اس میں شرط، منصوب محلن، مفعول به مقدم، تضرب فعل با فاعل، یعنی اس میں انت ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر یہ شرط. اضرب یہ بھی فعل با فاعل، کیونکہ اس میں انا ضمیر ہے. یہ دونوں فعل مضارع کے وہ صیغے ہیں جن میں ضمیر واجب الاستتار ہوتی ہے. یہ جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائیں گے. جملہ شرطیہ، شرط اور جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ بن جائے گا، شرطیہ کہیں گے اسے. دوسرا اس میں شرط ہے ما. جیسے آپ نے ابھی من کے بارے میں پڑھا کہ من کے بعد جملے میں اگر ضمیر من کی طرف لوٹنے والی ہو تو وہ مبتدا بنے گا، نہ لوٹنے والی ہو تو وہ مفعول بھی مقدم بنے گا. یہی سارا ضابطہ ما کے بارے میں بھی ہے. ما کی مثال کے طور پر چونکہ یہ عموماً غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے تو آپ کہیں ما تفعل افعل. اب اس تفعل کیونکہ فعل مضارع معرب ہے، اس کو جزم کس نے دی تو آپ کہیں گے ما اس میں شرط نے. افعال کو جزم کس نے دی تو آپ کہیں گے ما اس میں شرط نے. یہ اپنے ماں بعد
دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ اب یہاں ضمیر چونکہ نظر نہیں آ رہی تو یہ والا تفعال اس ما کو نصب دے رہا ہے مفعول بہ کی بنیاد پر، تو یہ محلن منصوب ہے، محلن منصوب۔ تو ما تفعل افعال، جو آپ کرو گے میں کروں گا، جو آپ کرو گے وہی میں کروں گا۔ اب یہاں آپ جتنے بھی غیر ذوی العقول ہیں اس کو آپ یہاں لگا سکتے ہیں۔ تو ترجمے میں جو آپ کرو گے، جو آپ کرو گے میں بھی کروں گا۔ اب یہاں اس کے اندر بھی ترکیب ویسے ہی کریں گے جیسے آپ نے ماں کی، دہرانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن سرسری دہرا دیتا ہوں۔ مفعول بھی مقدم، یہ تفعال شرط، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، افعال جزا، اس کی آپ جتنی مرضی مثالیں بناتے جائیں۔ ما تأکل آکل، جو آپ کھائیں گے میں کھاؤں گا۔ ما تشرب اشرب، جو آپ پیو گے میں پیوں گا۔ ما تقرأ اقرأ، جو آپ پڑھو گے میں پڑھوں گا۔ ما تشتری اشتری، جو آپ خریدو گے میں خریدوں گا۔ اسی طرح جتنے بھی غیر ذوی العقول ہے نا، اس کے ذریعے آپ اس کی مثالیں بنا سکتے ہیں اور ترکیب ایسے ہی ہوگی۔ لیکن اگر بعد میں ضمیر آ جاتی تو اسے پھر آپ مبتدا بنائیں گے اور بعد میں شرط اور جزا کو اس کی خبر بنا دیں گے۔ اسماء شرط میں سے تیسرا اسم شرط اینا۔ اینا کا معنی ویسے کہاں ہوتا ہے، لیکن شرط میں جب یہ استعمال ہوگا اس کا معنی جہاں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اینا تجلس، اجلس، تو ترجمہ آپ یوں کریں گے جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا، یا جہاں آپ بیٹھو گے میں بھی بیٹھوں گا۔ اب اس کی ترکیب کے طور پر کیونکہ اینا ہے نا بطور ظرف کے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو آپ مفعول فی مقدم بنائیں گے تجلس کے لیے۔ یہ اینا اسماء ظروف میں سے بھی ہے، تو آپ کہیں گے اینا اسم شرط مفعول فی مقدم۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ محلن منصوب ہے۔ پھر آگے ترکیب ویسے ہی ہے، اس میں یہ فعل بفاعل ہے اور یہ بھی فعل بفاعل ہے۔ یہ شرط بن جائے گا اور یہ اس کی جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائیں گے۔ اس کی اور بھی آپ مثالیں اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں۔ این تذهب اذهب، جہاں آپ جاؤ گے وہاں میں جاؤں گا۔ این تذهب اذهب، این تنم این تنم انم، یہ منصوب ہے نا اس لیے، مجزوم ہے اس لیے، جہاں آپ سو گے میں سوؤں گا۔ این تکتب، تکتب، جہاں آپ لکھو گے میں لکھوں گا۔ اسی طرح دیگر آپ اس کی مثالیں بنا سکتے۔ تین اسم شرط ہم نے سمجھ لی ہے، من، ما، اینا۔ چوتھا اسم شرط وہ متا۔ متا بطور اس میں ظرف کے بھی آتا ہے، اس میں استفہام کے بھی آتا ہے اور اس میں شرط کے بھی آتا ہے، یعنی اس میں استفہام بھی استعمال ہوتا ہے
ظرفیہ معنی تو اس میں ہے ہی، اور یہ بطور اس میں شرط کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں استفہام ہوگا تو آپ اکیلا فعل لائیں گے، متا تذهب، متا جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، متا تذهب الى البيت، اس وقت یہ جزم نہیں دے گا، آپ گھر کب جاؤ گے، یہ دو فعل نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے بعد ڈبل فعل آئے گا اس صورت میں یہ اس میں شرط ہوگا، اپنے ماں باپ کو جزم دے گا، جیسے متا تذهب اذهب۔ اب یہاں ترجمے کے طور پر آپ کب کا ترجمہ، ویسے تو متا کا ترجمہ آتا ہے کب، لیکن اب ترجمے میں جب یہ اس میں شرط استعمال ہوگا آپ استعمال کریں گے جب، جب آپ جاؤ گے میں بھی جاؤں گا۔ اب اس کا آپ نے ترکیب کیسے کرنی ہے؟ ترکیب بالکل آسان ہے، چونکہ یہ بطور ظرف کے ہے تو یہ مفعول فی مقدم ہوگا۔ آپ کہیں گے متا اس میں شرط جازم، مفعول فی مقدم، محلن منصوب، بطور مفعول فی کے۔ تذهب وہی فعل و فاعل، شرط جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اور اذهب فعل و فاعل، یہ اس کی جزا بن جائے گا۔ ایسے ہی آپ اس سے دیگر مثالیں بھی لا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں متا تقم اقم، جب آپ کھڑے ہوں گے میں کھڑا ہوں گا۔ متا تجلس اجلس، جب آپ بیٹھو گے میں بیٹھوں گا۔ متا تنم انم، جب آپ سو گے میں سوؤں گا۔ متا تأکل، مہمان کو بسا اوقات ہم کہتے ہیں آکل، جب آپ کھاؤ گے میں کھاؤں گا۔ متا ترکب ارکب، جب آپ سوار ہوگے میں سوار۔ اسی طرح آپ اور بھی افعال اس کے بعد لگا کے جملے بنا کے ترجمہ ایسے ہی کریں گے، ترکیب ایسے ہی کریں گے۔ اسماء شرط میں سے ہمارا پانچواں اس میں شرط وہ ہے ایون۔ اب یہ ایون جو ہے اگر اس میں ظرف کی طرف مضاف ہو تو یہ بھی اپنے ما بعد فعل کے لیے مفعول فی مقدم ہوگا۔ اگر اس کی اضافت اپنے ما بعد اس میں ظرف کی طرف ہوئی تو یہ اپنے ما بعد فعل کا مفعول فی مقدم ہوگا، اور اگر اس کی اضافت مصدر کی طرف ہوئی تو یہ اپنے ما بعد فعل کے لیے مفعول مطلق مقدم ہوگا، اور اگر ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جو حال کا فائدہ دے تو پھر یہ حال مقدم بنے گا، حال مقدم بنے گا۔ مثال کے طور پر یعنی اس کی ترکیب اس کے مضاف الیہ کے اعتبار سے ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ای شیء تأکل آکل، ای شیء جو چیز آپ کھاؤ گے میں بھی کھاؤں گا۔ ایو کا ترجمہ آپ نے جو کے ساتھ کرنا ہے، جو چیز آپ کھاؤ گے میں بھی کھاؤں گا۔
اب ہم نے کہا تھا کہ اس کی اضافت یا تو ظرف کی طرف ہوگی یا مصدر کی طرف یا ایسے اسم کی طرف جو حال بنے. ظرف کی طرف ہو تو یہ مفعول فی مقدم، مصدر کی طرف ہو تو یہ مفعول مطلق مقدم، حال کی طرف ہو تو یہ حال مقدم. اگر نہ ظرف ہو نہ مصدر ہو نہ حال ہو تو اس صورت میں پھر یہ مفعول بھی بنے گا. جیسے یہاں دیکھیں شیئن کی طرف اس کی اضافت ہے. شیئن یہ نہ ہی ظرف ہے نہ ہی یہ مصدر ہے، یا شیئن کو آپ مصدر بنا سکتے ہیں شاء یشیء شیئن، تو یہ بطور مصدر ہے، تو گویا اس کی اضافت اپنے مصدر کی طرف ہے. جب مصدر کی طرف ہے تو پھر آپ ترکیب یوں کریں گے ای مضاف شیئن مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائیں گے مفعول متأکل. پھر اسی طرح یہ اسی کے لیے مفعول بھی مقدم بنا. پھر تأکل کو آپ یہ فعل و فاعل شرط، تأکل فعل و فاعل یہ جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا. میں امید کروں گا آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے. اس میں اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں، باقی ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں. اب جیسے یہاں اس کی ایک مثال ہم نے بنائی نا، اسی طرح آپ اس کی دیگر مثالیں بھی بنا سکتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ای یوم تصلی، یہ تصلی مجزوم ہوگا، یا نہیں آئے گی. تصلی تصلی، جس دن تو آپ نماز پڑھو گے میں نماز پڑھوں گا. جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو یوں کہہ دیتا ہے. یہاں دیکھیں ایہ کی اضافت ظرف کی طرف ہے، آپ اسے مضاف مضاف الیہ بنا کر دونوں کو مفعول فی مقدم بنائیں گے. تصلی کا پھر یہ تصلی فعل بفاعل شرط، تصلی فعل بفاعل یہ جزا بن جائے گا، اور پھر یہ جملہ شرطیہ بن جائے گا.